السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین کیفیت میں رکھے ہیں جہاں بھی رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ سب کو قرآن کلاس میں مرحبا کہتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ قرآن کریم سے جوڑے رکھیں، اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم 25 پارہ سورہ الشورى سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی تھیں، اور وہی اللہ کا کلام ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور مجھ پہ سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کیا کہ جب وہی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کی قطرے گر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی وہ سخت کیفیت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت نمبر 5 ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کریں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا اللہ تعالیٰ ان پہ نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس بات کے مکلف نہیں، آپ سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو ہدایت کے راستے پہ آپ نے لگایا یا نہیں لگایا، آپ نے صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دکھانا ان کو اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ آیت نمبر 7 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی وہی کی، یعنی عربی زبان میں قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے کے دن سے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ان کو ڈرا دیں۔ ایک روز دن جنت میں ہوگا اور دوسرا روز دن جہنم میں ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یہ ہم نے کل کتنا ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ جنت کا گروہ کون ہوگا؟ جو دنیا میں اپنے رب کی باتوں کو مانتا ہوگا۔ قیامت والے دن ان سب کو جمع کیا جائے گا اور سارے کے سارے جتنے بھی مظلوم ہوں گے ان کو بھی ان کا بتا دیا جائے گا، مومن اور کافر کے بیچ میں انصاف کیا جائے گا، ہر انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق جزا و سزا کا بہرہ ور ہوگا، یعنی جو اس نے دنیا میں اپنے لیے کمایا ہوگا اب یہ اس کی اپنی منشا ہے، اس کا اپنا دل ہے، جو اس نے کرنا ہے وہ کر لے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم سوچ لیں کہ ہم نے اس دن کس گروہ میں ہونا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اس دن جنت والوں میں سے کروا دے، آمین۔ آیت نمبر 8 سے آنورڈ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن وہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے۔ یعنی اس صورت میں کہ قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے انسانوں کو ارادہ اختیاری کی آزادی دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس نے آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کر دیا۔
چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی گروہ بنائے، یعنی صرف جنت والے ہی بنا دے، تو کیا کتنی ناانصافی ہوگی نا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی باتیں نہیں مانی اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی باتیں مانی ہیں۔ اس لیے دو گروہ بنانا بڑا ضروری ہے کہ جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے نہیں مانی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق ایک ہی گروہ بنا دیں اور وہ گروہ جہنم والا ہو، تو پھر بھی کتنی زیادتی ہوگی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنے رب کی باتیں مانی۔ اس لیے اللہ رب العزت کسی انسان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اس لیے دو گروہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے آگے آنورڈ تلاوت کون کرے گا آپ میں سے؟ تین آیتوں کی تلاوت، 3-4 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، ذرا آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں۔ تلاوت کون کرے گا؟ جی ایک صاحب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ آگے بھی جی تو ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 8 سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور جس نے نیک اعمال کیے اس کو جنت میں بھیجا جائے اور جس نے برے اعمال کیے اس کو جہنم میں بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار جنت والوں میں فرما دیجیے، آمین۔ اب اتخذوا من دونه اولیاء آیت نمبر 9 ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہیں، وہی مردوں کو زندہ بھی کریں گے اور وہی ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ یعنی جب یہی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے مستحق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز کیوں نہیں یہ لوگ مانتے؟ کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے جو مردے ہیں وہ سن سکیں یا مردوں کو بلا سکیں یا سنوا سکیں، نہ کوئی فائدہ دے سکیں نہ کوئی نقصان، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ صرف اللہ اکیلے کو ہی الہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یہی میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو ایک اصول سکھا رہے ہیں کہ جہاں پر اختلاف ہو، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ، جب آپس میں ان مذاہب کے اختلاف ہو تو ہر مذہب کی پیروی کرنے والا اپنے مذہب کو ہی ٹھیک کہتا ہے، تو تب آپ سارا کا سارا معاملہ اللہ کی طرف ڈال دیں کہ میرا رب ہی جانتا ہے جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو کہ کون سیدھی راہ پہ ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے بنا دیے اور چپاؤں کے جوڑے بنا دیے، تمہیں وہ اس نے پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا
اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کتنی بڑی تمہارے رب کی یہ نشانی ہے، یعنی اس کا احسان ہے تم پہ کہ اس نے تمہارے جنس میں سے ہی تمہارے جوڑے بنا دیے، وگرنہ اگر تمہاری بیوی انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق کی ہوتی تو کیا تمہیں سکون ملتا؟ مثال کے طور پہ ایک سوال آپ سے کروں گا، تو ہم انسان ہیں نا، عورت کے لیے اللہ نے مرد بنایا، مرد کے لیے عورت بنائی، تو کیا اگر مرد کے لیے اللہ تعالیٰ عورت کسی اور مخلوق کی بنا دیتا، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیا مرد کو اس سے لطف ملتا یا کیا مرد اس سے سکون حاصل کرتا؟ ایسے اگر عورت انسان ہوتی تو مرد کسی اور مخلوق کا اللہ تعالیٰ بنا دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہم اس سے سکون حاصل کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہم جنس اور ہم شکل بیویاں اور شوہر بنائے۔ ہم شکل کا مطلب یہ کہ آپ جیسے انسان بنائے، اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا جوڑا چوپاؤں میں بھی رکھا۔ چوپاؤں سے مراد کہ نر اور مادہ، نر بھی اور مادہ بھی ایسے ہی ان کی بھی آگے نسل چلتی ہے جیسے انسانوں کی چلتی ہے۔ یہ صرف رب ہی ہے جو یہ تمام کام کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی انسان نہیں جو یہ کام کرنے پر قادر ہو۔ آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے آپ کی طرف بھیج دی، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، اس دین کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اور یہ دین کون سا تھا؟ دین حق، ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت الہی، یعنی یہی انبیاء کا دین تھا، تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانی، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو کہنا، اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے لیے مت کہنا، نہ ہی آپس میں افتراق کو انتشار پیدا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو تنبیہ فرمائی کہ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں وہ تو ان مشرکین پہ گناہ گزرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا برگزیدہ بنا لیتے ہیں، اور وہ ہی ہے اسی کی طرف رجوع کرنے والا اور اسی کی صحیح رہنمائی کرنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور صحیح رہنمائی پہ عمل کرتا ہے، سچ میں وہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں۔ آیت 14 سے onward ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر ہمیشہ کی طرح ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف بھی کیا اور باہم ضد اور بحث میں لگے رہے۔ اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقررہ تک کے لیے نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک وقت مقررہ کا وعدہ نہ کیا ہوتا، لیکن جو ان کے حالات ہیں اور کرتوت ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے، فوراً ان پہ عذاب بھیج کے ان کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیتے، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دے گی وہ بھی اسی کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے۔ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جو اپنے سے ماں قبل کے یہودیوں عیسائیوں کے بعد یعنی تورات اور انجیل کے وارث بنائے گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا تو اس وقت وہ شک میں پڑ گئے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، جو کچھ آپ سے کہا گیا اس سے مضبوطی سے جم جائیں، ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی میرا ان پر ایمان ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں انصاف کرتا رہوں، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف ایک اللہ ہی ہے۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سب کا پروردگار صرف ایک اللہ ہی ہے، وہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہی ہم سب کو لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد، اور جو لوگ، آیت نمبر 16 ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کٹ جہتی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ باطل ہیں اور ان پہ غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں مَن کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اسی کی کھیتی میں ترقی دے دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں کہ اس نے دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے دنیا میں اپنی ضرورت کے مطابق لینا ہے، آخرت ہم نے انشاءاللہ پوری کی پوری لینی ہے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو شخص اپنے لیے صرف دنیا مانگتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من دون اللہ، پھر دوبارہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت
بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، دوسرے باطل معبودوں کو اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں، قیامت کے دن یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، اور وہ خواہش کریں گے کہ اپنے رب کے پاس اسے موجود پائیں، یہی بہت بڑا فضل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرماتے ہیں، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے یہی ہے وہ بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری، یعنی صرف آپ سے مجھے محبت ہے۔ جو شخص کوئی بھی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت ہی قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا کوئی بھی اجر اپنے پاس ضبط نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ کسی انسان نے کوئی بھی اگر کام کیا تھوڑا بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے اور اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ آگے آیت نمبر 29 سے آنورڈ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ، اس کی نشانی میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا، اور اس پر بھی قادر ہے جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جس نے تمام جن، انسان، حیوانات ہر ایک کو بنایا اور ہر ایک کی شکلیں، زبانیں وغیرہ ڈفرنٹ بنائیں، ہر ایک سے مختلف ہیں، اور روئے زمین پہ پھیلے ہوئے تمام انسانوں کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے اور معاف کرنے کے بعد آخرت میں ان پہ کوئی معاوضہ، کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو پھر ان پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھاگتے کسی ایسی جگہ پر نہیں جا سکتے جہاں پر تم اللہ کی گرفت میں نہ آ سکو۔ جو مصیبت ہم تم پہ نازل کر دیں گے کہ تم اس سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی تم اس مصیبت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ جو مصیبت ہم تم پہ نازل کر دیں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اسی کی نشانیوں میں سے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ جو کشتیاں پہاڑوں میں، جو کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں پہاڑوں جیسی، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہمارے لیے بھی مسخر کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں، وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں تو وہ سمندروں میں ہی کھڑے رہ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پوری اپنی نشانیاں دوبارہ سے انسان کو بیان فرما رہے ہیں، پھر آگے انسانی زندگی کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 39 میں انسان کا ایک بدترین رویہ اللہ تعالیٰ ڈسکس فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس پہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب ہم وہ مصیبت دور کر لیتے ہیں تو پھر فوراً ہی بدل جاتا ہے۔ ایسے گنہگار جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کو بہکا دیں ان کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ وہ ایمان لے آئے، اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں دنیا میں، کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور وہاں جا کے ہم نیک اعمال کریں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 45 سے آنورڈ دیکھیں، فَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے آپ ذرا کائنڈلی تلاوت کریں آیت نمبر 45 سے آنورڈ۔
ثنا آپ کر لیں تلاوت. ہاں جی ثنا کریں آپ. جی ثنا مائک آن کریں اپنا. سوری وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلى البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. جزاک اللہ کافی ہے. آیت 45 سے آنورڈ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت جہنمی لوگ ذلت کے مارے ان کے چہرے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، تب ایمان والے صاف صاف کہیں گے یہی ہے وہ چیز، یہی ہے وہ دن کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. دنیا میں تو ان کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی نا، لیکن آخرت میں قیامت کے دن جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت یہ بات ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہی ہے وہ دن جو ہم نے اب کھو دیا، ہم نے کتنا ٹائم ضائع کر دیا. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. آیت 46 میں اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی مدد کر سکیں، جس سے اللہ تعالیٰ چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. کیا فائدہ اس دن جس دن وہ ایک انسان، ایک ظالم شخص اپنی آنکھوں کے سامنے اس بات کو سچا دیکھ لے گا، سچا ہوتا دیکھ لے گا کہ جو دنیا میں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے بات نہیں مانی، لیکن اب جب عذاب اوپر آ گیا، عذاب سامنے آ گیا، اب اس کو ہمارے پریشانی کے، ہمارے حیرت کے دیکھ رہا ہے اور اس میں مبتلا ہو جائے گا، خواہش کرے گا کاش دنیا میں واپسی ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. پھر آگے آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ انسان کا ایک بدترین رویہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی انسان کو مہربانی دیتے ہیں تو وہ اس پہ تکبر فخر کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ میری اعمال کی وجہ سے ہے، اور جب ہم اسے کوئی مصیبت دیتے ہیں تو بڑی ناشکری کرتا ہے، فوراً ناشکری کرتا ہے اور ہماری نعمت کو بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو یہ اللہ نے دیا. یعنی برائی کو اللہ کی طرف موسوم کرنا، اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اچھائی کو اپنی طرف، یہ انسان کا بدترین رویہ ہے. اسی لیے کل جو ہم نے بات کی تھی
صبر اور شکر کے ایلیمنٹ ایک انسان کو، ایک مومن کو کبھی بھی زندگی سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن تو دونوں صورتوں میں ہی خوش قسمت ہوتا ہے، چاہے وہ صبر کی حالت میں ہو یا شکر کی حالت میں ہو۔ شکر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ کرتا ہے اور صبر اللہ کی آزمائشوں پہ کرتا ہے، اس لیے مومن بننا ہے اور صبر اور شکر کو انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر کے دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں بھی، اور جس سے چاہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتا، وہ بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس پہ انسان کا کوئی عمل دخل، کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ سورہ الشورى کی آخری آیت، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، اور وہ روح کیا تھی؟ روح سے مراد قرآن کریم ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے رسولوں پہ وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی قرآن کریم کو وحی کیا، اور قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے، قرآن سے انسانی دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک انسان مردہ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کریم اس کے دل میں، اس کی روح میں بسیرا کر لیتا ہے تو وہ روح سچ میں ہی حسین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو روح سے تشبیہ دی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں موسیقی روح کی غذا ہے، کہا جاتا ہے نا موسیقی روح کی غذا ہے، کیا یہ اچھا ہے نا؟ آپ وہاں پہ یہ ورڈ چینج کر لیں کہ قرآن دلوں کی بہار ہے یا قرآن روح کی غذا ہے۔ موسیقی سے کبھی بھی آپ کو، آپ کی روح کو تسکین نہیں ملتی، وقتی لذت ضرور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی موسیقی بند، آپ کی جو روح ہے بیمار ہو جاتی ہے اور متلاشی ہو جاتی ہے، حق کی متلاشی بن جاتی ہے۔ لیکن حق اسے کہاں ملے گا؟ صرف اللہ کے راستے میں ملے گا، اللہ کے دین میں ملے گا۔ اس لیے اپنی روحوں کو قرآن پہ لگانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا دیا، اس کے ذریعے جس بندے کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے۔ اس اللہ ہی کی راہ میں، جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ ہو جاؤ، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، ہر چیز اللہ ہی کی طرف جانی ہے۔ ہم سب نے بھی اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ قیامت کے دن تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اس میں سخت وعید بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکم سے ایک انسان کو اچھا یا برا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے پسندیدہ اور چنیدہ بندوں میں کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزخرف ہے، تلاوت کون کرے گا؟ صرف 3 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ مدرسے میں ذرا مائک آن کریں۔ مدرسے کے اسٹوڈنٹ مائک آن کریں، تلاوت کریں آپ لوگ۔ مائک کیوں آن نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی، یا کیوں مائک آن نہیں کریں آپ لوگ؟ مائک آن کریں اپنے، السلام علیکم، میں تلاوت پڑھوں؟ کریں۔ ہاں جی پڑھیں۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين۔ جزاک اللہ فاطمہ، آپ ذرا کرنی اپنا پورا نام لکھیں، ایس سے اپنا کمپلیٹ نام لکھیں۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزخرف ہے، حامیم الکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے
کس قدر خوبیوں والی کتاب بنایا، عربی زبان میں ہم نے اس کو بنایا، فصیح ترین زبان عربی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ بھی عرب کے تھے، انہی کی زبان میں قرآن کریم کو اتارا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ جائیں، ان کے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ یہ تو قرآن تو اجمی زبان میں تھا ہمیں سمجھ نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کو بیان کیا جو اسے زمین والوں پر بھی شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرار دیا گیا، یعنی تاکہ زمین والے جو ہیں وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ ہدایت کا جو مقصد ہے وہ قرآن کریم کو شرف والا بنا دیتا ہے۔ ایک جو قرآن کریم جو ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت دیتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کا شرف ہے، اسی لیے اس کو دنیا میں اتارا گیا۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ آیت نمبر 6 آنورڈ ہے۔ ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑا لیا، بس ہم نے ان کو زیادہ زور آوروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ زیادہ زور آوروں سے مراد کیا ہے؟ وہ بستیاں، عاد و سمود کی بستیاں، عادی سمودی جو کتنے طاقتور اور موٹے تازے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر کے ہمارے لیے ایک مثال بنا دیا، وہ ہم پیچھے 12 مرتبہ پڑھتے آ چکے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں بھی اپنی نشانیاں ہمیں بیان فرما رہے ہیں، آسمان کی نشانی، زمین کی نشانی، چوپاؤں کی نشانی، پشتیوں کی نشانی، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ زمین میں پیدا کیا۔ آیت نمبر 13 ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پہ جم کر سوار ہو جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، جب اس پہ ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ذات ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں تو اسے قابو کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ یعنی سواری، ہم جس بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وہ مشیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس گاڑی ہے، بائک ہے، سائیکل ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہم اس کے وہ ہمارے بس میں ہے، ہم اس کو چلا کے جہاں مرضی لے جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں تو ہم اس کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں؟ وہ جو سواری ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور یہ سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری پر بیٹھ کے دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت 17 سے آنورڈ فرما رہے ہیں، ایک انسان کا بدترین رویہ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، حالانکہ جب کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں لیکن اپنے لیے بیٹیوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کیسا بدترین ایک رویہ انسان کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی اولاد منتخب کی جو زیورات میں پلتی ہیں، یعنی خواتین کو زیورات پسند ہوتے ہیں نا، اور جھگڑے میں اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سے بحث ہو جاتی ہے تو ان کے اندر اپنی بات کو صحیح طریقے سے واضح کرنے کی وہ چیز موجود نہیں ہوتی خواتین کے اندر۔ یہ عورت کی 2 فطری کمزوریاں ہیں جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے ذاتی معاملات درست کرنے کی بھی ویسی صلاحیت نہیں رکھتی جیسے ایک مرد رکھتا ہے، اور دوسری کی کسی سے بحث اگر ہو جائے تو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مخالف فریق کا جواب دلیل توڑ کے دے سکتی، یعنی دلیل کے مطابق نہیں دے سکتی۔ خواتین کی اللہ کی طرف سے فطری کمزوری ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑکیاں ہم نے ایک صورت میں بڑا ڈیٹیل یہ چیز سب دیکھی تھی کہ کس طرح عرب کے معاشرے میں، جاہل معاشرے میں بیٹیوں کو بدترین تصور کیا جاتا۔ جب بھی کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درہو کرنے پہ آمادہ ہو جاتا اور اپنے لیے گالی سمجھتا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی معاشرہ دیا، ہمیں اسلام میں عورت کا مقام، صرف اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو اس عورت کو مقام دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب عورت کو ایسا مقام نہیں دیتا کہ اسے گھر کی ملکہ بنا دے۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جو ایک عورت کو گھر کی ملکہ بناتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے پر فخر ہونا چاہیے۔
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا. کیا ان کی پیدائش کے موقع پہ یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف جھوٹ بولتے. پھر اللہ کی طرف باتوں کو لے جاتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا لینا ان کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ ظاہر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اللہ کی مشیت اس کی رضا سے مختلف چیز ہے. یعنی ہر کام یقیناً اس کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا، اور ایک انسان جو اللہ کی مشیت سے وہ کام کرتا ہے. یعنی انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے. اگر اللہ چاہتے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت نہ دیتے، خود اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کے قدموں کو روک دیتے، اس کی نظر کو کھینچ لیتے. لیکن یہ جبر کی صورتیں ہیں، جبکہ اس نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی. یہ ہے مین اور اہم پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کو آزاد چھوڑا، اس کا ارادہ بھی اس کو اپنا کرنے کی وہ دی، اختیار بھی دیا اپنا کہ جو تم نے کرنا کرو. کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ دنیا دارالامتحان ہے، تیاری کرنی ہم نے یہاں پہ، تاکہ اسے آزمایا جائے کہ وہ ان دونوں میں سے کس کام کو ترجیح دیتا ہے، کس کام کا چناؤ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دونوں چیزوں کی راہ دکھائی ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. آیت نمبر 22 اور بڑی اہم آیت ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه، نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں، یعنی جب ہم انہیں کوئی دلیل دیتے ہیں نا، یا ان پہ کوئی کتاب نازل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہلوں کو ایسے ہی پایا تھا، ہم انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ تو راہ یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بڑوں کو تو عقل نہیں تھی، کیا تمہیں بھی عقل نہیں تھی؟ یہ میں نے بارہا مرتبہ یہ چیز ڈسکس کی کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی کہتے نا کہ تمہیں تو عقل نہیں ہے، تو ہم اس کو کاٹ کھائیں تک جائیں گے. لیکن اگر ہمیں کوئی دین کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں کہ ہم مطلب کسی کو یہ کہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، تو ہمیں جواب دیا گیا کہ میرے تو بڑوں نے ایسے کیا، میرے تو ماما ایسے کرتے تھے، ہمارے تو اباؤ اجداد ایسے کرتے تھے، وہ ہم مان لیتے ہیں. کیسے ہم مان لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو عقل نہیں تھی، وہ تو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے. کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے؟ اب خود سوچئے، کیا ہمیں عقل نہیں ہے؟ دنیا میں تو ہم یہ چیز برداشت نہیں کرتے کہ مجھے عقل نہیں ہے، مجھے کوئی کہہ دے کہ مجھے عقل نہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی باتیں مانتے ہیں، اس لیے بڑوں کی بات وہ ماننی ہے جو حقیقتاً صحیح ہے. كذلك ما ارسلنا من قبلك. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ سابقہ اقوام کے بارے میں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر کسی نبی کو بھیجا تو انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کو ہی پوجا اور اپنے نبی کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے آیت نمبر 25 میں فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے ایسا انتقام لیا. اب دیکھیے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم دیکھ آ چکے ہر نبی کی قوم نے ان کو جھٹلایا، پھر اللہ نے واضحتاً ان کے اوپر عذاب آسمان سے بھیجا. آگے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیت نمبر 26 سے آنورڈ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے ابو سے کہا، والد سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، صرف وہ خدا جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت بھی دے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ بات نہیں مانی، ان کا باپ بھی ایمان نہیں لے کے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ان سے الگ کر لیا. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اسکول دے رہے ہیں، ہمیں یہ ذکر الرحمن، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت برتے گا ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. یعنی جو انسان اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، نیکیوں سے اس کو روکتا ہے اور برائیوں کی طرف اس کو آمادہ کرتا ہے، اور وسوسے اس کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور انسان ان وسوسوں کی پیروی کرتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ 38 ہے، 37 سے آنورڈ 38 39 سے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے، یعنی وہ شیطان اسی خیال میں ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی آپ اسی خیال میں زندگی گزارنے کے آپ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن وہ شیطان آپ کو وسوسوں کی طرف ڈال دیتے ہیں
آگے 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جبکہ یہ تم ظالم ٹھہر چکے ہو تمہیں آج کے دن ہرگز عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہیں دے گا۔ کیا پس آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی جس دن قیامت آ جائے گی، روز محشر لگ جائے گا اور کوئی انسان کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، نہ اس کا کچھ کہنا نہ سننا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اس دن عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے اللہ تعالیٰ پر نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ اندھوں بہروں کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ خالصتاً آپ کے رب کی ہی عطا ہوتی ہے، آپ کے رب کی ہی مہربانی ہے، وہ جس کو چاہے راہ ہدایت کی طرف موو کر دے اور جس کو چاہے راہ ضلالت کی طرف لگا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار راہ ہدایت والوں میں سے فرما دے، آمین۔ اسی طرح کی آیت نمبر 47 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے اپنی نشانیاں معجزات دے کے فرعون کے پاس بھیجا، لیکن فرعون نے ان کی بات کو نہیں مانا ہمیشہ کی طرح۔ پھر آیت نمبر 57 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تو تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، انہوں نے کہا ہمارے معبود تو اچھے ہیں، یا وہ ان کا کہنا محض جھوٹا ہے، محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ وہی لوگ بھی جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح وہ لوگ جھگڑے کیا کرتے تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمانے کیسے ہم نے ان کو اپنے معجزات دیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس وہ حکمت لے کے آیا ہوں، جو چیزیں تم میں مختلف ہیں میں انہیں واضح کر دوں گا، اور تم صرف اللہ سے ڈرنا اور میرا کہا ماننا۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، آیت نمبر 64 ہے، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور راہ راست یہی ہے۔ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، بات نہیں مانی، ظلم کیا، پھر آخرت کے دن کے عذاب کو تو روک ہی سکیں گے نا کبھی بھی، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ آیت 66 اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ اچانک ان پہ آ پڑے گی، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی کیونکہ کافروں کی دوستی کفر و فسق کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور یہی کفر و فسق ان کے عذاب کا باعث ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اس دن الزام دیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان اور تقوی کی باہمی محبت چونکہ دین اور رضا الہی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہی دین ایمان خیر و ثواب کا باعث ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی دوستیاں کبھی نہیں کٹیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دوست اپنے قیامت کے دن ایک دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اچھے دوست بنائیں، نیک دوست بنائیں، علمی دوست بنائیں، بری صحبت سے بچیں، اچھی صحبت اختیار کریں، تو قیامت کے دن آپ اپنے ان دوستوں کے ساتھ ہوں گے۔ انسان تب خواہش کرے گا کاش میرے دوست بھی اچھے ہوتے۔ یہ دوستوں کی جو ہوتی ہے نا محفل، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ دوست انسان دوستوں کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتا ہے، بعض اوقات اپنے حقیقی رشتے بھی پیچھے ہم کر دیتے ہیں، یعنی اپنے پیرنٹس، رشتے دار، بہن بھائی، ان کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دوستوں کی دوستی میں۔ اس لیے ایسے دوست بنائیں جو اس دن آپ کا ساتھ دیں، ایسے دینی دوست، علمی دوست بنائیں، ان کی مجلس سے اختیار کریں، انشاءاللہ پھر آپ میں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، تم غمزدہ نہ ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ یہ قیامت کے دن متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہی کمال ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیں دنیا کے لیے تو ہم بڑی دوستیاں کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اللہ کے لیے دوستی کی؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ ہم اپنی کسی ایسی بہن کو ملنے جائیں جس کو ہم نہیں جانتے، صرف اللہ کے نام پہ اس کا اور میرا ریلیشن ہے؟ اس کی مثال ہم یہاں ہی لے لیتے ہیں، ابھی ہم لوگ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کسی ایک دوسرے کو جانتے نہیں آپس میں، ہمارا صرف تعلق رمضان المبارک میں بنا اور قرآن کے ساتھ بنا، قرآن کے سفر کے ساتھ بنا، تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک دوسرے سے اس خواہش سے ملنے کی، اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاقات کی تمنا کرے، وہ میری دینی بہن، میری دینی دوست، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتی ہوں اور اللہ کے لیے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گی؟
ہمیں بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے. تو اللہ کے لیے محبت کیسی ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے عوامر ہمیں بتائے ان پہ عمل کرنا، حکم دیا ان کو بجا لانا، جن سے منع کیا، جو نواہی بتائے ان سے منع رہنا، خود بھی منع رہنا اور اپنے دوست کو بھی منع کرنا. اس لیے اپنی جو محبتیں ہیں، اپنی دوستیاں دینی بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بڑی بڑی پیاری پیاری مثالیں موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی، اکثر ایسی کہ صرف کہتے ہیں نا باقی سارے جو ان سے رشتے ہوتے ہیں وہ ایک مدت تک ہوتے ہیں، لیکن جو یہ دوستی کا رشتہ ہوتا ہے اور احساس کا رشتہ ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے. احساس کا رشتہ اور دوستی کا رشتہ، دوستی میں مخلص ہو جائیں، خالص بنا لیں دوستی کو. ہمارے ہاں دوستیاں اب خالص نہیں رہیں. وہ دیکھتے ہیں نا بچپن کے دوست ہوتے تھے کتنی محبتیں ہوتی تھیں، اب تو وہ دوستوں میں وہ چیزیں نہیں رہی. اب دوستوں سے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ملے کو. آج آپ سب لوگ دیکھیں نا اپنی پرانی دوستوں کو یاد کریں جو ہماری کبھی دوست ہوا کرتی تھی. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ابھی میری شاید ایک دوست آج قرآن کلاس جوائن کرتی، میں نے اس سے کل یہ اسی بائی چانس میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اگر تم کل کلاس میں نہیں آؤ گی تو میں تم سے دوستی ختم کر دوں گی. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں ہمارا بہت پیار تھا تو دوستی ختم نہیں کبھی بھی کریں گے، میں کلاس وہ جوائن کروں گی. پتہ نہیں اس نے ہم کی یا نہیں کی. تو خیر دوستیاں اللہ کی خاطر انشاءاللہ کرنی ہے اور یہی دوست ہمارے انشاءاللہ کام آئیں گے. پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جنتی لوگ کس طرح حشاش بشاش ہوں گے، خوشی خوشی جنت میں جائیں گے. ان کے اوپر ان کے آمنے سامنے رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ان کا جی جس چیز کی طرف خواہش کرے گا اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پالیں گی وہ سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اللہم اجعلنا منہم آمین. سوچیں ہم سب اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے اور ہم جس چیز کی خواہش کریں ہمیں وہ مل رہی ہے. کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا نا. ابھی تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جنت کے محل ایسے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے موتی اور ایسے شیشوں سے وہ بنے ہوئے ہیں کہ ایک سے دوسرا نظر آ رہا ہے، مطلب کوئی اوٹ کوئی دیوار بیچ میں نہیں ہے. اتنے خوبصورت بالا خانے اور اونچے اونچے بلند و بالا جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہم دنیا میں تو پوری زندگی خواہش کرتے رہتے ہیں کاش ہمیں ایک گھر مل جائے، ایک گھر بنا لیں، اس کی کوشش میں ہم پوری زندگی لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری پسند کا گھر نہیں بنتا. گھر بن بھی جاتا ہے پھر بھی ہمیں سکون نہیں بیچ میں ملتا. لیکن وہ جنت کے محل، وہ جنت کے گھر، ایک انسان انشاءاللہ ہم سب اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بھی ایک ساتھ جمع رکھیں اور اپنا دیدار بھی کروائیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمسائی بھی نصیب فرما دیں. آمین یا رب العالمین. ہماری ٹیچر کہا کرتی تھیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ ہم سب اس وقت جنت میں گئے ہوئے اور ہماری ہمسائے میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر ہے، دوسری طرف ام سلمہ کا گھر ہے، یعنی صحابیات کے گھر ہمارے ارد گرد ہیں. تو ہم خوشی خوشی سے جا رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میری ماں مجھے آپ سے باتیں کرنے کا شوق ہے، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. یعنی اس طرح اپنے آپ کو میسیجز دیا کریں خوبصورت خوبصورت کہ جنت میں انشاءاللہ جب ہم جائیں گے وہ دائمی زندگی ہوگی، وہاں جا کے ہمیں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہی ہے وہ جنت، یہی ہے وہ بہشت کہ تم اپنے اعمال کے بدلے ان کے وارث بنا دیے گئے ہو. تمہارے لیے یہاں بہت میوے بہت پھل ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. اسی کے ساتھ جہنم کا ذکر بھی ہو رہا ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. بے شک گناہ گار لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. استغفر اللہ. یعنی جہنم کا دروازہ ان سے یہی کہے گا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں ہی ہو، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے. اللہم لا تجعلنا منہم وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین. اللہ فرمائیں گے ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے. اور وہ پکار پکار کے کہیں گے اے مالک، یعنی جہنم کے دروازے کو آوازیں دیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. جہنم کا دروازہ کہے گا تمہیں تو اس میں ہمیشہ رہنا ہی رہنا ہے، یہی تمہاری موت ہے. لیکن یہ عذاب کی زندگی سے موت بھی اس سے بھی برتر ہوگی، تاہم اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. دیکھ لیں جہنمی شخص جب جہنم میں چلا جائے گا
تو اس کو یہی ہوگا، میری قسمت میں اب یہی ہے، خواہش کرے گا کاش کوئی ایسا ہیلا بہانہ بن جائے کہ مجھے باہر جانا ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ممکن. ابرم امرا، آیت نمبر 78. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی کام کا پختہ وعدہ کر لیا تو یقین مانو ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ وہ ٹکر لیتے ہیں، ہم ان کو اس کا برا بدلہ دے کے ہی رہیں گے. آگے آیت نمبر 82 سے آنورڈ اینڈ تک اللہ تعالیٰ اپنی پاکی بیان فرماتے ہیں. سبحان رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا اور عرش کا رب وہی ہے، اور جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ سب اس سے پاک ہے. یعنی جو اللہ کے لیے وہ اولاد بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، اللہ سب سے پاک ہے. آپ ان سے کہہ دیجیے اپنے بحث میں کھیلتے رہو یہاں تک کہ انہیں وہ دن آ لے گا جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اور وہ وعدے کا دن قیامت کا دن، جس سے ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی، ان کے تمام رویے کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا جس کا وہ اپنے دنیا میں جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن آج وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے. اس دن کا سب کچھ کہنا کسی کام نہیں آئے گا. آخری آیت ہے آیت نمبر 89. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے فاصفح عنہم وقل سلام، آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، کہہ دیجیے اچھا بھائی سلام ہو، انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. اسی طرح جو شخص بھی آپ سے بحث کرے اس کو یہی کہیں سلام، سلامتی ہو، خود ہی معلوم ہو جائے گا. جب ایک دن آ جائے گا اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے، تب ہم جان لیں گے کہ ہمیں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سورہ الدخان ہے، تلاوت کون کرے گا آپ میں سے؟ یہ مدرسے کے بچے ذرا مائک آن کریں. تلاوت کریں. مجید السلام علیکم. وعلیکم تلاوت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ٹھیک ہے، کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدخان. حامیم الکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس واضح کرنے والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ شب قدر یعنی لیلۃ القدر، جن راتوں سے آج کل ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات نصیب فرما دیں. یہ شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. یہاں قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا. اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. دوسرا یہ کہ اس میں فرشتوں کا اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ اس میں سارے سال کے ہونے والے واقعات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور چوتھی یہ بات کہ اس رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی شب قدر یا لیلہ مبارکہ میں قرآن کریم کا نزول کے کا مطلب یہی ہے کہ اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلے اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا. یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات یعنی قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے. پھر وہاں سے حسب ضرورت اور مصلحتاً 23 سالوں کے درمیان میں مختلف اوقات میں اللہ کے نبی پہ قرآن کریم اترتا رہا. تو جو لوگ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف ایک ہی رات ہے جو شب قدر ہے، اور جو قرآن کریم جو رمضان المبارک کی آخری عشرے میں آتی ہے، جن راتوں سے آج کل ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرما دیں. آج بھی ایک طاق رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو طاق رات نصیب فرماتے ہیں. اسی ضمن میں ایک بات کہہ دوں کہ طاق رات اگر آپ نے تلاش کرنی ہے تو
اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو دکھائیں بتائیں. ان میں ایک بات یہ کہ وہ رات بڑی سکون والی ہوتی ہے, اس میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی, انسان بڑا خوش ہوتا ہے, اور نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے, نارمل سی وہ رات ہوتی ہے اور بڑی سکون والی ہوتی ہے, عبادت کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں وہ رات نصیب فرما دے. اور عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں وہ رات پا لوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا زیادہ پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات نصیب بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے حقدار بھی بن جائیں گے. سوچیں اس میں عبادت, ایک رات کی عبادت کتنے ہزار سالوں کی عبادت سے افضل ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دیں جن کو آپ وہ رات عطا فرماتے ہیں, آمین. پھر آیت نمبر 8 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ سے ان کے باطل معبودوں کا انکار کرتے ہوئے, نفی کرتے ہوئے, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, وہی جلاتا بھی ہے وہی مارتا بھی ہے, تو وہی تمہارا رب ہے, تمہارا کیا اسی کی طرف تم سب نے جانا ہے, تم کہاں بہکے پھرتے ہو, کس شک میں ہو تم, قیامت سے شک میں ہو. اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا, یعنی آسمان جو ہے وہ دھواں دھار ہو جائے گا, جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان دھوئیں کی شکل میں آ جائے گا. تو اس دن کا انتظار کرتے ہو, اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنی اصلاح کر لو. یہ اللہ تعالیٰ ہم بارہا مرتبہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں. اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اگر وہ دن آ گیا پھر تمہاری کوئی نہیں مانی جائے گی. آیت نمبر 23 سے آنورڈ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر بیان فرما رہے ہیں. جنت کے ایسے باغات ہوں گے, ایسے چشمے, کھیتیاں, راحت بخش ٹھکانے ہوں گے, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ عیش کی زندگی رہیں گے. اسی طرح ہم جنتیوں کو ان سب کا وارث بنا دیں گے. سبحان اللہ. پھر آگے دیکھیں دوبارہ سے قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. آیت نمبر 30 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے کس طرح تباہ و برباد کر دیا, کہ ہم نے ان کو سخت کن سزا سے نجات پہلے دی. پھر فرعون نے اور اس کے سرکشوں نے موسیٰ کی بات کو نہیں مانا, تو ہم نے ان سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا. یہی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے ہیں, اس کو ہم بارہا مرتبہ دیکھتے آ رہے ہیں. پھر دیکھیے آیت نمبر 40 میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ میں جھنجھوڑ رہے ہیں, قیامت کے دن کا وہ ہولناک منظر بیان فرما رہے ہیں. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے, یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے وہ دن لے کے آنا ہے وہ دن آ کے رہے گا. اسی دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں اچھا برا فیصلہ کر دیں گے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, اس دن کوئی دوست کسی دوست سے کچھ کام نہیں آئے گا, نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی, کوئی کسی کام نہیں آئے گا. ہر انسان نے اپنا اپنا بدلہ خود دینا. وہ دیکھیں انسان قبر میں گیا نہیں اور اس کے دوست رشتے دار سب پیچھے آ جاتے ہیں, اکیلا رہتا ہے صرف قبر میں اکیلا, اور پوری زندگی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے, لیکن لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. پوری زندگی لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں اپنے دوست خود بن جائیں, ہم ایسے کام کر لیں جو جن پہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. دعا کیجیے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں کم از کم ہمارے نامہ اعمال میں کوئی تو ایسا کام ہو جو دیکھ کے ہمیں رشک ہو, اور جس کام کو دیکھ کے ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام آپ کے لیے کیا, نہ کہ ہر کام پہ شرمندگی. اس دن کی شرمندگی سچ میں بہت بدترین شرمندگی ہوگی. پھر جہنمیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے, جہنم کا ایک ہولناک منظر. ان شجرۃ الزقوم, جہنم میں ایک زقوم کا درخت ہے, تھوہر کا درخت ہے, وہ گنہگار کا کھانا ہے. مثل تیل تل چھٹکے اور پیٹ میں کھولتا ہوا, استغفر اللہ, مثل تیز گرم پانی کے, یعنی اتنا تیز گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جہنمی لوگ جب پانی پینا چاہیں گے تو انہیں کہا جائے گا پیو. جیسے ہی وہ پئیں گے ان کی تمام انتڑیاں اندر سے جل کے راکھ ہو جائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے یہ ہے وہ بدلہ, دنیا میں تو تم بڑے عزت والے بنتے تھے, بڑا اپنے آپ کو غرور تکبر کرتے تھے, اب کہاں گیا تمہارا وہ غرور, اب کہاں گیا تمہارا وہ تکبر جو تم دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ کیا کرتے تھے. تب میں اور اب کیا جواب دیں گے, سوچئے گا ضرور آج کہ ہم کیا جواب دیں گے اس رب العالمین کو. نہ ہمارے پاس کوئی لوٹنا ہوگا, یہ دنیا کے کام تو ختم کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ کو دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنی نشانی ہے, ہمارے کتنے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے, وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے کام کرتے نوکریاں کرتے تھے, ایسے کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے. کیا کبھی وہ واپس آ سکے؟
نہیں واپس آ سکے نا، ان کو پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ان کا، ایسے ہی ہماری طرح وہ بھی تھے، ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اس لیے بہترین ٹائم آپ کی جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، جوانی کے ٹائم میں عبادت کر لیں، یہی سچ میں کام آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی کی عمر انسان کو پسند ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے. جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے بڑے جو ہمارے بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں تو کوئی اور کام کرنا نہیں انہوں نے، نہ کما سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، تو اللہ اللہ ہی کرنی گھر بیٹھ کے. تو بڑھاپے میں تو ہر کوئی سجدے کر لیتا ہے. اصل مزہ تو اب ہے کہ جوانی کی عبادت کیجیے. اللہ کو بھی جوان کون پسند ہے؟ تو جوان ہم سب جوان ہیں نا ابھی، تو انشاءاللہ ہم نے ان دنوں میں اللہ کو منا کے جنت اپنے لیے لے لیں گے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرماتے ہیں، جنتی باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، خوشی محسوس کریں اپنے دل میں. ہم کتنی دفعہ جنت کا ذکر پڑھتے ہیں. دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا لباس نصیب فرما دے، ہمیں جنت کے وہ زیورات، جنت کے وہ کنگن نصیب فرما دے جو آپ جنتی لوگوں کو دیں گے. ہم ان کی بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت وہ حوریں ہوں گی کہ ان کا حسن و جمال کیا ہی خوبصورت ہوگا. اور شہید کو خصوصاً 72 حوریں ملیں گی. ایک شہید انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اسے 72 حوریں نصیب ہوں گی. دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے. کوئی بیماری تو ہوگی نہیں، نہ کوئی شوگر، نہ کوئی ہیپاٹائٹس، نہ کوئی کولیسٹرول، نہ کوئی بلڈ پریشر، کچھ بھی تو نہیں ہوگا. جو مانگے ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ بیماریاں سب یہاں ہی ہیں، اس لیے ان بیماریوں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. لا یذوقون فیہا الموت، وہاں وہ موت چکھنے کی نہیں بلکہ پہلی موت جو وہ مر چکے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ کی سزا سے بچا لیا. یہ جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے دوزخ اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیوں تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں. اور اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم کی عذاب دائمی ہے، تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی. دیکھیں کیا انجام ہوگا اس دن جہنمیوں کا، اور کیا ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹیں گے جس دن وہ کہیں ان کو گزرنے کی چلنے کی طاقت ہی نہیں ان کے اندر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں اور فرماتے ہیں کہ اے جنتیوں تمہارا مقدر اب صحت و قوت ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، انہیں کبھی کمی نہیں کی جائے گی، اور تم سدا نوجوان ہی رہو گے، تم پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. سبحان اللہ. جوان رہنا ہم سب کو پسند ہوتا ہے نا، کیونکہ جوانی کی عمر ہی ایسی ہے کہ انسان اس میں بڑا کچھ کر سکتا ہے، بڑے آپشن ہمارے پاس ہوتے ہیں. جیسے ہم بوڑھے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو ہمارے آپشن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف ہم گھر میں مطلب گھر میں رہتے ہیں، بستر سے لگ جاتے ہیں. تو جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہوگا، کوئی بول و براز نہیں ہوگا، کوئی گندی چیز نہیں ہوگی، کوئی تھوک نہیں ہوگی، کوئی جمائی نہیں ہوگی. صرف جنتی خوش 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 رہیں گے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. یہ صرف آپ کے رب کا فضل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جان لو تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لیں گے. اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم سب انشاءاللہ جنت کے مستحق بن جائیں گے. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا، آیت 58 and 59، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. انشاءاللہ قرآن کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھوڑنا بنا لینا ہے، اور قرآن سے دائمی رشتہ بنا لینا ہے انشاءاللہ عزیز. اس رمضان المبارک کے بعد الجاثیہ، جاثیہ کا مطلب اوندھے منہ گرے پڑے ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابہ آیات لقوم یؤمنون. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی آسمان و زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانی ہے. تمہاری پیدائش اور جانوروں کی پیدائش جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں. اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنی نشانیاں ہمیں گنوا رہے ہیں. تمہاری پیدائش، جانوروں کی پیدائش، تم سب کا آنا جانا، تم سب کا دنیا سے واپس جانا، زمین و آسمان کا مسخر کر دینا، کشتیاں دینا، سمندر نصیب فرمانا، یہ ساری کی ساری اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دی ہیں.
آیت نمبر 16 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے اس لیے حکومت دی تھی کہ اور نبوت دی اور ان کو پاکیزہ روزیاں دی تھی اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت بھی دی تھی، لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا تو ہم نے ان سب کے سب کو انہی لوگوں کے سامنے تباہ و برباد کر دیا۔ آج ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ دیکھیں کیا ہم کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کو؟ ہم ان کے بدترین واقعات جان رہے ہیں نا۔ اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے تو آج ہم ان کو اچھے کاموں سے بھی یاد کر رہے ہوتے۔ اس لیے کوئی ایسا کام اپنے لیے چھوڑ جائیں، کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد کرنا آسان ہو، آپ کو کوئی یاد کرے ان الفاظ میں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں نا خوش قسمت جن کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، اور کتنے ہی ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کو برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے القابات سے ہمارے بعد والے لوگ پکاریں یا یاد کریں۔ آیت نمبر 42 سے آنورڈ ہے فَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، آسمان و زمین کو اللہ نے بہت ہی انصاف کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس نے کیے ہوئے کا پورا بدلہ دے دیا جائے، ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کی مثال ہم نے بہت دفعہ دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کرتے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ اس کو سینگ عطا کریں گے، وہ سینگ مارے گی اس کو، پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم ایسے لوگوں کے حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ظلم کی بات کرنے آ جائیں تو ٹاپک کتنا لمبا ہو جائے گا۔ ہر انسان دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمارے اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جائیداد کو اپنے نام لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے بھائی، اور اسی طرح اور بھی کئی کام جن میں ظلم کے تو ہم پہاڑ توڑ دیتے ہیں نا۔ ایک وہ ظلم ہے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، ایک وہ ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اور ہمیں سوچ سمجھ نصیب فرما دے کہ ہم نے ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ آیت نمبر 28 ہے هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق، ہمارا وہ نامہ اعمال جو دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ بولتی ہے۔ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، یعنی دنیا میں تم نے جو بھی برا اچھا کام کیا ہم نے سارا کا سارا لکھوا دیا۔ بس نیک لوگ تو جنت میں ہوں گے، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا اور یہ ان کی کامیابی ہوگی، اور وہ لوگ جنہوں نے میری باتوں کو نہیں مانا، میری آیتوں کو جھٹلایا، وہ سب تکبر کرتے تھے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کہیں گے آج ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم ہمیں دنیا میں بھلا دیتے تھے۔ دیکھیں جیسے دنیا میں تم ہمارے ذکر سے غافل تھے، آج ہم تمہارے ذکر سے غافل، اس لیے تمہیں ہم نے جہنم دائمی بنا دیا، تمہارے لیے دائمی جہنم کو ہم نے صادر کر دیا، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا من، آخری آیت ہے آیت نمبر 36 سے 37 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کی تعریف ہے جو آسمان و زمین اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام بزرگی بڑائی آسمان اور زمین اسی کی ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کی سمجھ نصیب فرما دیں اور ہمارے دلوں میں یہ چیز راسخ فرما دیں کہ سچ میں ہمارا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ 26 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، سورہ الاحقاف ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مقرر معین مدت کے لیے پیدا کیا، اور کافر جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم نے کتنے دفعہ پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کافر ہمیشہ قرآن سے انکاری ہوتے ہیں، کبھی بھی قرآن کی بات نہیں مانتے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 9 میں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، میں کچھ نیا نہیں لے کے آیا، بلکہ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، میں تو صرف اعلان آگاہ کرنے والا ہوں، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میں تو صرف تمہیں راہ راست دکھانے والا ہوں۔ آگے آیت 15 ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اب یہ ماں کی ایک بچے کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، کس طرح ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے یہی پوچھا، آپ نے جواب دیا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کا اتنا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 16 سے آنورڈ ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے نیک اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں، جن کے برے اعمال سے ہم درگزر کر لیتے ہیں، اور یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 16 17 سے آنورڈ ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، اور مجھ سے پہلے امتیں بھی گزر چکی۔ وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی اور ان کے حق میں دعائیں خیر بھی کرتی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں ایک بری اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی اور ان کو تف کہتی، اف بھی نہیں کہنا ہے ماں باپ کو، تو ان کو جب ماں باپ اس کو دعوت کی یعنی عمل کی اور ایمان لانے کی دعوت دیتے، اسے سمجھاتے، لیکن وہ کہتا کہ یہ تو کس سے کہانی ہے پہلوں کے، آپ مجھے ایسے ہی کہتے ہیں۔ نیک اور بد اولاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اولاد بنا دیں اپنے پیرنٹس کی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی ہمیں بہترین اور نیک صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا دیں، آمین۔ آیت 20 ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن کافر جہنم کے سرے پہ لائے جائیں گے، استغفر اللہ، کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں برباد کر دی، ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اس باعث اور اسی باعث کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ جہنم سے کہا جائے گا اب تمہارا ٹھکانہ صرف جہنم ہی جہنم میں، تم نے جتنے فائدے اٹھائے تھے اٹھا لیے، اب تمہارے فائدے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عادیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ذکر کیجئے کیسے انہوں نے ہمارے عذاب کو ہوا سمجھا اور بارش سمجھا، تو ہم نے اس عذاب میں ان کے لیے بدترین وعید تھی، تو ہم نے ان سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے پھر سمودیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے ذکر ہو رہا ہے کیسے ان بستیوں کو ہم نے جو آباد تھی ہم نے چند لمحوں میں ہی ان کو غیر آباد کر دیا، ہم نے ان کو اٹھا دے مارا۔ آیت نمبر 28 سے آنورڈ ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، بس جب نبی کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کے ختم ہو گیا یعنی قرآن ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ یہ جنوں کی ایک جماعت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئی تھی، اس سے قبل جب انہوں نے چپکے سے اللہ کے نبی کی تلاوت سنی تھی تو اس قرآن کریم کی تاثیر سے متاثر ہو کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ جن تو اس طرح بھی ایمان لے کے آتے ہیں، جس نے ایمان لے کے آنا ہو وہ ایسے بھی ایمان لے آتا ہے، اور اس نے ایمان نہیں لے کے آنا لاکھ اپنے سامنے معجزے بھی دیکھ لے گا اور لاکھ چیزیں بھی دیکھ لے گا، پھر بھی ایمان نہیں لے، لوجک بھی دیکھ لے گا، دلیل بھی دیکھ لے گا، سب مل جائے گا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ اس لیے ایمان اللہ کا خاصہ ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ایمان والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی اپنے مومن اپنے پیارے بندوں میں فرما لے، آمین۔ آیت نمبر 35 سے آنورڈ ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا صبر کیجئے جیسا بلند صبر ہمت والے رسولوں نے کیا، ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجئے، جس میں عذاب دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے تھے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی ہے وہ گھڑی جب ہم دنیا میں ٹھہرے تھے، آج ہم تک وہ پیغام پہنچ گیا، اور وہ پیغام کون سا تھا؟ قیامت کا دن آ ہی گیا، صرف بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا، یعنی بدکار جو ہوں گے
جنہوں نے اللہ کے حدود کو پامال کیا ہوگا ان کے لیے وہ دردناک عذاب ہوگا، لیکن جو اللہ والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سے بچا لیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ سورہ محمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام بنا دیا ان کی تمام سازشوں کو، اور انہیں بھی ہوئی ان کو الٹ دیا، اور ان کا برا صلہ ان کو ہی دے دیا جو آپ کی طرف برے کاموں کو منسوب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ان کا حقدار بنا دیا۔ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنین نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتا دیتے ہیں کہ جو انہوں نے دنیا میں برے کام کیے ان کو بتا دیا، ان کو آگاہ کر دیا تاکہ وہ اس سے بچ جائیں اور راہ حق کو اپنا لیں جس پہ چل کے ایمان والے فلاح پا جائیں گے اور ابدی فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی طرح تم بھی اس رستے کو اپنا لو تاکہ ابدی فلاح تمہاری بھی مقدر بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نصیحتاً بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 6 onward ہے وَنُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے جس سے انہیں شناسا کر دیا گیا، یعنی جس سے ان کو متعارف کر دیا گیا وہ اس کو پہچان لیں گے، اور جس طرح انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے نا ویسے ہی جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا ہمارا یہ ٹھکانہ ہے، ہم نے یہاں پہ جانا ہی جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھروں کا راستہ گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اس سے اپنے گھر کا علم تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اندھیرے میں بھی کبھی اپنے گھر کو نہیں بھولتے، اپنا گھر ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، تو جنتی شخص کو اپنا جنت والا گھر اس قدر یاد ہوگا کہ چاہے کتنے بھی اندھیرے ہوں اس کو پتا ہوگا میرا یہ گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت کے گھر نصیب فرما دے۔ دنیا میں تو ہم پوری زندگی ایک گھر بنانے کے پیچھے مارے پھرتے ہیں حلال روزی کے ساتھ، حرام کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ یعنی حلال کما کے ایک گھر بنانا کتنا مشکل ہے آج کے دور میں دنیا میں، تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب گھر دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم نے چل پھر کے زمین میں معائنہ نہیں کیا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے ایسے ہی سزائیں اللہ نے بنا دی۔ وہی بستیاں جو ہلاک ہو چکی، تباہ و برباد ہو چکی، اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دے دی، آخرت میں تو ان کے لیے بہت برا بدلہ ہے نا۔ لیکن آخرت میں ان کو اللہ نے سب کے سامنے نیست و نابود کر دیا، تو وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چل پھر کے دیکھو کیسے ہو بستیاں، ایسے کھاتی پیتی چلتی پھرتی جیسے تم کرتے ہو، لیکن ایک دم اللہ کا عذاب آیا، سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آگے آیت 15 میں جنت کا ذکر، جنت کی اس صفت کا ذکر بیان ہو رہا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ اس جنت کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے جس میں پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جو بدبو کرنے والا نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہوگی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بہت صاف شفاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جنتیوں کے لیے کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، کتنی زیادہ شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے جام ہوں گے جو ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور ایسے جہنمی جو ہوں گے ان کے لیے بدترین مہمان نوازی کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کو کھولتے ہوئے گرم پانی کا حقدار بنا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں
کیا اس نے ابھی ابھی یہ کہا ہے؟ یہی لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا شخص گودا شخص ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا کے صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. تو اپنے خواہشات کی پیروی سے انشاءاللہ بچنا ہے، اپنے رب کی خواہش کے مطابق چلنا ہے اور اپنی خواہشات سے بچنا ہے. آیت میں 24 بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ کہ قرآن کریم کے معنی و مفاہیم ان کے دلوں کے